بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہوں۔ میں آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب آج ایک ایسے موضوع پر میں آپ سے استفادے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی حساس موضوع ہے، بڑا نازک موضوع ہے۔ اس پر جب لب کشائی ہوتی ہے تو لوگوں کی پگڑی پونجی سر بازار نیلام کر دی جاتی ہے، ان کے ایمان تک پہ سوال اٹھا دیے جاتے ہیں، وضاحت دینی پڑتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ میں احمدی کمیونٹی کے ساتھ بدترین پرسیکیوشن کی گئی ہے۔ یہ کہنے میں کوئی تردد اور کوئی تامل آج پاکستانی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بدترین پرسیکیوشن کی گئی ہے اور یہ پرسیکیوشن ہمیشہ قانون کے نہاد میں کی گئی ہے۔ غام صاحب آپ کا ایک نقطہ نظر ہے پاکستان کے اندر اس کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ قانونی سطح پر ہوا، جس طریقے سے اسمبلی کے ذریعے بل پاس کروائے گئے، میں اس سب پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی رائے ہے، استدلال ہے، قوم کے سامنے ہے۔ میں متعین طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے ایک احمدی کے بارے میں، جس پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے لٹریچر کی تبلیغ کی ہے اور اس تبلیغ کے جرم میں گزشتہ کئی ماہ سے جیل کے اندر تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے یہ فیصلہ بہت دقت نظر کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ اس کے بارے میں جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ مطالعے سے گزری ہیں۔ میرے نزدیک یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بالکل درست فیصلہ ہے۔ کسی فیصلے کے بارے میں آپ صحیح اور غلط اسی بنیاد پر کہتے ہیں جو قانون میں آپ کو فراہم کی گئی ہوتی ہے۔ جس مسئلے پہ آپ نے گفتگو کی ہے اس میں میری رائے کیا ہے، میرے نزدیک اس میں ہماری پارلیمنٹ سے کیا غلطی ہوئی ہے، ہمارے حکمرانوں سے کیا غلطی ہوئی ہے، جس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں اپنے اثرات کے لحاظ سے وہ کتنے مہلک ثابت ہوئے ہیں، ان سب پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2015 میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو اس وقت پاکستان کے اردو اور انگریزی اخبارات میں اہتمام سے شائع ہوا، اس پر بہت بحث بھی ہوئی۔ اس میں نے یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح کے معاملات کو ریاست سے متعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا استدلال بھی واضح کر دیا تھا۔ وہ مضمون میری کتاب مقامات میں موجود ہے۔ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے نام سے موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس رائے کو، اس کے استدلال کو دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ قانون بن چکا ہے اس کے استعمال میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ان سب قوانین کے معاملے میں ہوتا ہے جو مذہب کی توہین کے زیر عنوان بنائے گئے ہیں۔ بے گناہ لوگ، معصوم لوگ، بعض اوقات ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہے۔ میرے علم میں ہے کہ بعض ایسے لوگ جو ذہنی لحاظ سے بھی متوازن نہیں تھے وہ برسوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو صورتحال ان کو نیچے کی عدالتوں میں پیش آتی ہے اس کا میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں کہ وہ انتہائی درد انگیز ہوتی ہے۔ کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جج بالعموم اس بات میں اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کیا، کسی کو رہا کر دیا، کسی کو ضمانت دے دی، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں جس میں برسوں کے لیے لوگ اسی طرح جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پولیس کو بھی جب اس طرح کے کسی معاملے کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ بھی ہجوم کے دباؤ میں ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہی اس طرح کی خبر پھیلتی ہے تو ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ، مذہبی عناصر، مسجدوں میں کام کرنے والے، مدرسوں کے طلباء، وہ جوک در جوک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر پیشی کے موقع پر ٹرکوں میں بھر کر حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اتنے شواہد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اس طرح کی صورتحال میں اگر سپریم کورٹ تک ایک مقدمہ آیا ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ نیچے کن مراحل سے گزر کر آیا ہوگا۔ پھر سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے اور بالکل قانون کے مطابق دیا، یعنی جو قانون اس وقت موجود ہے اس کے اندر رکھ کر دیا ہے، اور اس میں پولیس کو بھی تلقین کی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اس کے رویے میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک وہ سختی ہے جو قانون کے مطابق روا رکھتا ہے۔ یعنی میں نے ایک جرم کا ارتکاب خدا نخواستہ کیا ہے
اس کی سزا یہ مقرر ہے، اور وہ جرم مجرم کے حالات ان سب کی رعایت کو ملحوظ رکھ کے دی جاتی ہے۔ یہ رعایت کو ملحوظ رکھنے کا عمل پولیس سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات چیف جسٹس نے اس معاملے میں کہی ہے کہ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی بعض احکام، بعض ہدایات کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم جب مذہب سے متعلق کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ایک تو ہمارا قانون ہے، وہ قانون تو قانونی شکوں کو بیان کر دے گا، یعنی اس میں کیا حدود ہے، وہ قابل دست اندازی پولیس ہے، آپ نے پکڑنا ہے، کوئی ایف آئی آر درج کرنی ہے، وہ قانونی تقاضے پورے کر لیں گے۔ لیکن خود رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اندازہ کر لیجئے کہ لوگوں کا رد عمل کس نوعیت کا ہے، وہ اس معاملے کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں، خود چیف جسٹس کی ذات کس طرح ہدف بنی ہے، یہ سب چیزیں بڑی تشویشناک ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر زیادہ سے زیادہ میرا آپ کا اگر کسی کا کوئی حق ہے تو یہ ہے کہ اگر کسی فیصلے میں کوئی سقم ہے، کوئی غلطی ہے، تو علمی طریقے سے استدلال کر کے وہ غلطی واضح کر دی جائے۔ فیصلوں پر تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن کسی کے محرکات تلاش کرنا، اس پر الزام لگانا، اس کے پس منظر میں جھانکنے کی کوشش کرنا، وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے اس کا اندازہ لگانا، پھر اس کو لوگوں کے درمیان اشتعال پھیلانے کا ذریعہ بنا لینا، اس کے لیے تحریکیں چلانے کے انداز اختیار کر لینا، یہ سب چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو صحیح راستے پر پڑنے ہی نہیں دیا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب، یہ بیان کیجیے گا، اپنے کو میں نے بھی پڑھا، آپ کے سامنے بھی ہے، ہر پاکستانی اس فیصلے کو اردو زبان میں پڑھ بھی سکتا ہے۔ کہا یہ گیا مذہبی علماء کی جانب سے کہ قرآن مجید کی آیات کا یہاں پر حوالہ دیا گیا، احادیث کا حوالہ دیا گیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جو قانون تھا اس کے مطابق وہ کام کرتے۔ ایک چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھے اور آیات کا حوالہ دے۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، ہمارے مذہبی علماء بالعموم اگر ان کو دین کے کسی پہلو کے حوالے سے توجہ دلائی جائے تو وہ دوسروں کو یہ حق بھی دینے پہ تیار نہیں ہوتے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھنا بھی ہمارا ہی حق ہے، یہ ذہنیت ہمارے یہاں موجود ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ کسی فیصلے میں آپ کو قانون کی وضاحت، قانون کی تشریح تک محدود رہنا چاہیے، لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس چیز پر مبنی ہے۔ قانون تو مذہبی قانون ہے، یعنی قانون کامن لا پر مبنی نہیں ہے، مذہبی قانون ہے۔ اگر مذہبی قانون ہے تو اس میں مذہب کا نقطہ نظر واضح کیا جائے گا، اور جس پہلو سے واضح کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں یہ ترمیم کر دی جائے، قانون میں یہ تبدیلی کر دی جائے، یا قانون کی تعبیر میں اس طرح کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے موضوع، بلکہ صرف اس رویے کی اصلاح کرنا مقصود ہے جس کے تحت پولیس کام کرتی ہے، جس کے تحت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، جس کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس کے تحت نیچے کی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، اس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اور یہ میرے علم کی حد تک سپریم کورٹ کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ اس میں بارہا یہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تو آخری عدالت ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت، شواہد جمع کرتے وقت، فیصلہ لکھتے وقت، حقائق کا تجزیہ کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی چیز حدود سے متجاوز نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی جملہ، کوئی بات ایسی ہے تو علمی تنقید کر کے اس کی غلطی پر بھی متنبع کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا کوئی چیف جسٹس ہو یا عام آدمی، کوئی عالم ہو یا کوئی دانشور، وہ قانون سے استدلال کرے یا قرآن و سنت سے استدلال کرے یا علم و عقل کے مسلمات سے استدلال کرے، اس استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی پر آپ علمی طریقے سے توجہ دلائیں گے۔ اور ہمارے ہاں عدالتی نظام میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایسی کوئی غلطی اگر فی الواقع ہوتی ہے تو آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں، آپ ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ قانونی طریقے جب آپ اختیار کریں گے تو آپ اس ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے ہیں جس کے تحت ایک شہری کو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتے تو میرے نزدیک تو پھر صرف انتشار ہے، صرف اختلال ہے، صرف انارکی ہے، پھر معاشرے کو آپ راستے پر قائم نہیں رکھ سکتے، اور کوئی آدمی پھر آزادی سے اپنی رائے نہیں دے سکے گا۔ ہر آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور ہر آدمی کو وہ حفاظت بھی میسر نہیں ہوتی جس کے تحت پھر وہ اس طرح کی آراء دے
پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بات معاملات میں کہنا چاہتے ہیں ان کو پھر یہ ملک چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ میں بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے علماء کو اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسی کا ایک نمونہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بھی سامنے آیا جب ایک خاتون کا لباس لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا۔ کیا چیز ہے آخر؟ یعنی چیزوں کو دیکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی سوال کر لیتا، کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتا، لیکن ہجوم کا اکٹھے ہو جانا، لوگوں کے لیے خطرہ بن جانا، لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو وحشی جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ تو علم کا، استدلال کا، بات کرنے کا ہوگا، اس میں اس طرح کے رد عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اپنے علماء کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کریں کہ وہ اپنی ان اداؤں پر غور کریں۔ ہم صاحب یہ جو پورا کا پورا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جہاں ہر لمحے ہر مسلمان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اختلاف کے نتیجے میں کوئی شخص اٹھ کر مجھ پر توہین کا الزام لگا دے گا، مجھ پر اہانت مذہب کا الزام لگا دے گا اور اس سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اسی ملک پاکستان کی یہ ایک تاریخ ہے کہ جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پھر آپ کو وکلاء نہیں ملتے آپ کا کیس لینے کے لیے۔ آپ اگر قانونی سسٹم کے حوالے ہو جائیں تو جج آمادہ نہیں ہوتے عدالتوں کی راہداریوں میں، خود پولیس والے جن کے ذمہ ہوتی ہے آپ کی حفاظت وہ آگے بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس سارے ماحول سے اگر کوئی شخص جس کے دل میں مذہب کی اہانت کا جذبہ نہیں بھی پیدا ہوا اور میں نے الزام لگا دیا ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہمارے مذہب کی کون عزت کرے؟ کسیوں لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے براہ راست بات ہوئی ہے، وہ محض ان چیزوں کو دیکھ کر مذہب سے بیزار ہوئے۔ یہ تو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بیزاری اگر بڑھتی گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں بھی مذہب کے بارے میں وہی رویہ پیدا ہو جائے جو کلیسا کی اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں مغربی دنیا میں ہوا ہے۔ مذہب کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ مذہب ایک زندہ حقیقت کے طور پر معاشرے سے اسی وقت تک متعلق رہتا ہے جب تک وہ علم و استدلال کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتا ہے، اور اس کی دعوت پیش کرنے والے محبت کے ساتھ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہ کر اپنا پیغام دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے اس منصب سے اگر ایک درجہ بھی نیچے اتر آئے تو پھر لوگوں کو اس سے دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جاتی، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سے متفق بھی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہماری معاشرتی زندگی سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے قانونی نظام سے، ہماری ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک المناک صورتحال ہے۔ یہ جب کسی جگہ پیدا ہو جائے تو پھر مذہب اسی طرح کی چیز بن کے رہ جاتا ہے کہ جس پہ آپ کوئی دم درود کر لیں اور مرنے سے پہلے کوئی یاسین پڑھ لیں، کیا یاسین ہے وہ آساں وہ میری، پھر مذہب زندگی، مذہب حقیقت، مذہب میرا شب و روز کا وظیفہ وہ نہیں بن کے رہتا، اور لوگوں کی اس سے بیزاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہم اپنی نئی نسلوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی درسگاہوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی جامعات میں دیکھ رہے ہیں۔ دانشوروں کے پاس بیٹھ جائیے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے الحاد کس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ سب محض اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ کوئی نیا استدلال سامنے آ گیا ہے اور کوئی ایسی چیز واضح ہو گئی ہے جو اس سے پہلے واضح نہیں تھی۔ صرف یہ ہوا ہے کہ اہل مذہب کے ان رویوں نے ایک وحشت لوگوں کے اندر پیدا کرتی ہے، اور اس کے جتنے مظاہر ہمارے ملک میں سامنے آتے ہیں یا اسی طرح ایک دو اور ممالک ہیں جن میں سامنے آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، علم کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق دے، استدلال کی زبان اختیار کرنے کی توفیق۔ آخری سوال ہم سب آج کی نشست کا، ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی آپ اس طرح سے متعلق کسی موضوع پر لب کشائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس حق تلفی اور زیادتی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، چاہے قانون کی سطح پر ہو چاہے دعوت و ارشاد کی سطح پر ہو، جواب میں فوراً سے آپ کی ایمان کے بارے میں، کردار کے بارے میں، نیت کے بارے میں، محرکات کے بارے میں اور ارادوں کے بارے میں ایک پورا کا پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو قادیانیت نوازی ہے، یہ مغرب کی ایمان پر ناموس رسالت کے قانون ختم کرنے کی بات ہے، یہ ملک کو سیکولرزم کی طرف بڑھانے کی بات ہے۔ سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، دین کے آپ عالم ہیں، آپ جانتے ہیں خدا کی شریعت کے معارف کو، کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس کی نیت، اس کا محرک یہ ہے، یہ خود اپنی ذات میں دین اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر سورہ حجرات کی شہادت کا بھی جگہ جگہ بتایا گیا ہے،
اور ہمیں جو بنیادی 10 احکام دیے گئے ہیں ان میں بھی یہ حکم الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے آپ کیسے درپے ہو سکتے ہیں۔ اور اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کسی شخص کی نیت طے کرنا، اس کے محرکات طے کرنا، اس پر الزام لگانا، اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ کوئی دشمنی کی بنیاد پر یہ سب کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ حق ہر شخص کو حاصل ہے کہ میں نے ایک رائے دی ہے یا آپ نے ایک رائے دی ہے، وہ اس کو غلط سمجھتا ہے، اس پہ تنقید کرے، بتائے کہ اس میں غلطی کیا ہے، لیکن دوسروں کے محرکات طے کر کے ان پر الزام تراشی کرنا، لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس کے لیے وہ خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ان کو کس کس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اور مذہبی لوگوں کو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کا جو اقدام بھی کر ڈالیں گے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں چیزیں اس طرح معاف نہیں ہوتی۔ جب گفتگو کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک احمدی سے متعلق اپنے دعوتی لٹریچر کی تبلیغ کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ایک فیصلے کے اوپر غامدی صاحب سے نے رائے طلب کی۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔